یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی، مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا دین کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر اللہ اکبر غریب پہلے جائے گا اس کو آگے جگہ ملے گی، اگلی صف میں کھڑا ہوگا، امیر بعد میں جائے گا، امیر کبیر کو پچھلی صف میں جگہ ملے گی۔ اور جب اللہ اکبر نماز کے لیے امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، تنہا نماز پڑھنے والے کو سنگل ثواب ہے، اور جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب جیسے ہی سجدے میں پہنچے، وہ غریب آدمی سجدے میں پہنچا، وہ امیر آدمی بعد میں گیا تھا، اسے پیچھے پچھلی صف میں جگہ ملی تھی، جہاں اس مزدور کے، جہاں اس رکشہ چلانے والے کے، جہاں اس میلے کپڑے پہننے والے کے، جہاں اس پھٹی چوتی ٹوٹی چوتی پہننے والے کے، جہاں اسے چھپر میں رہنے والے کو، جہاں اس کے قدم تھے، وہاں بستی کے چیئرمین کے، چودھری کے، نمبردار کے، دولت والے کے، شہرت والے کے، جہاں اس غریب کے قدم تھے وہاں اس مالدار کا سر تھا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ او مسلمانوں، ترقی تمہارے قدموں کو چومے گی، کامیابی تمہیں ملے گی، شرط ہے تم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو جاؤ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلشتہ پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، فیضان حضور دادا میاں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کامیابی قدم چومے گی۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں وضربوہم علیہا، اور نماز نہ پڑھیں تو اپنے بچوں کو مارو، کب؟ وہم ابناء 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ضربہ یضرب کی گردان کرو، تادیبی کاروائی کرو، مار پیٹ کر کے انہیں نماز پڑھواؤ، لیکن نماز پڑھاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھنا 5 ٹائم کی 24 گھنٹے پہ ہم پہ فرض ہے۔ بولو کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھوائیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا جو ہمارے ذکر سے روگردانی اعراض کرتے ہیں ان کے لیے تنگی کا جینا۔ معیشتاً تنقا سے مراد عذاب قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان پہ قبر کی زندگی جو ہے نا تنقا، معیشتاً تنقا تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب بے نمازی کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، بے نمازی کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آپ ذرا غور تو فرماؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کا انجام 29ویں سپارے میں سنو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتی جہنمیوں سے معلوم کریں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کس وجہ سے آج جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ سقر کے معنی جہنم کے آتے ہیں، تو جہنمی جنتیوں سے کہیں گے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب ذرا آپ غور فرماؤ، بے نمازیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نمازیوں کا ٹھکانہ بولو بہشت ہے، جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم اسی آیت کریمہ میں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرا۔ رب تبارک و تعالیٰ سبب حقیقی ہے، انسان کے پیدا کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ سبب حقیقی ہے، لیکن انسان کو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا نہیں کیا، سبب ظاہری ماں باپ کو بنایا۔ ایک سبب اللہ ہے، دوسرے سبب اللہ نے ماں باپ کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تجھے باپ کی پیٹھ میں رکھا، پھر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر تو دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو بھیجا، پھر تیری پیدائشی تو دنیا کے اندر آیا۔ اس لیے رب نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا کہ میری عبادت کرو، پھر ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، ماں باپ سے جو ہے نا عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ وہ جوان تجھے بڑا غرور ہے اپنی صحت پہ، بڑا گھمنڈ ہے نا تجھے اپنی طاقت پہ، جم کر کر کے تو اپنے سے زیادہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھ رہا ہے نا، کان کھول کر کے
سن لے، تو پہلوان ہوگا دوسروں کے لیے، باپ کے لیے پہلوان نہیں ہے۔ جب باپ سے بات کرے نا تو یہ اللہ اکبر کھبے اٹھا کے بات مت کرنا، باپ سے نوکر بن کے بات کرنا، نگاہیں نیچی کر کے بات کرنا، اس لیے کہ اگر باپ ناراض ہو گیا تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ باپ کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر باپ ناراض ہو گیا تو عرش کا مالک روٹ جائے گا۔ اور سنو سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو بھی کہا، باپ کی خدمت کو بھی کہا، لیکن فرق اتنا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اگر اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ صرف ماں کا احترام واجب نہیں ہے، احترام باپ کا بھی واجب ہے، احترام باپ کا بھی فرض ہے۔ اور اگر تم نے آج باپ کی عزت نہ کی، باپ کا احترام نہ کیا، عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، باپ کی آپ کے اوپر خدمت قرض بھی ہے، فرض بھی ہے۔ فرض تو اس معنی کر کے ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، حضور نے حدیث میں کہا اپنے باپ کی خدمت کرو، تو اس معنی کر کے فرض ہوئی۔ اس سے قطعی سے بھی رب کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کر، باپ کو اف تک نہ کہنا، نہ انہیں چھڑکنا، غلام بن کے باپ کی بارگاہ میں آنا، باپ کی خدمت اس معنی کر کے فرض ہے۔ اللہ اکبر، قرض اس معنی کر کے ہے۔ آج تو بیٹا ہے، تیری شادی ہوگی، اللہ تجھے بھی صاحب اولاد بنائے گا، کل تجھے بھی بڑھاپا آئے گا، جب تیری اولاد ہوگی، اگر تو نے اپنے باپ کی خدمت کی ہوگی، تیری اولاد بھی تیری وفادار ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ اگر تو نے اپنے باپ کو خون کے آنسو رلائے ہوں گے، تو نے باپ کو تڑپایا ہوگا، باپ کی چارپائی کو وہاں ڈالا ہوگا جہاں تیرے جانور بندہ کرتے ہیں، باپ کو رسوا کیا ہوگا، تو اپنی باری کا تو انتظار کرنا۔ تو نے باپ کی چارپائی کو کمرے سے باہر پھینکا، تیرے بچے تیرے چارپائی کو گھر سے باہر پھینک دیں گے، تجھے رسوا کر دیں گے، تجھے ذلیل کر دیں گے، کوئی تجھے بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کما تدل طلال، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور سنو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں انسان شراب پیتا ہے، اللہ شراب کی سزا کو مؤخر کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز کی سزا کو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی قبر میں دے، شراب پینے کی سزا قبر میں دے یا حشر میں دے، نماز چھوڑنے کی سزا دنیا میں نہ دے، اللہ مؤخر کر سکتا، قبر میں دے یا حشر میں دے۔ لیکن والدین کو ستانا، والدین کو رلانا، والدین کو تڑپانا، ابو بکر فرماتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، جو باپ کو رلاتا ہے اللہ اسے جب تک موت نہیں دیتا، جب تک اس کے بچے اسے نہیں رلاتے ہیں، جب تک اس کے بچے اسے نہیں تڑپاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اور ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ماں کی بھی اطاعت کرو، باپ کی بھی اطاعت کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ہم جنت کہاں تلاش کر رہے؟ کوئی کہیں تلاش کر رہا، کوئی کہیں تلاش کر رہا، کوئی کسی آستانے پہ تلاش کر رہا، کوئی کسی در پہ جا کر کے تلاش کر رہا، کوئی سسرال میں تلاش کر رہا۔ ساس کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس کی نظروں میں۔ ساس کو تو سلام کرنے جائیں گے خوشی کے موقع پہ، ماں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، یار کون سا جگر ہے تیرا، کون سا دل ہے تیرے اندر، جس ماں نے 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا، جس ماں نے اپنی جان کی پاسی لگا کر کے تجھے جنا، تو دنیا کے اندر آیا، پھر ماں نے اللہ اکبر 2.5 سال تک بشکل دودھ تجھے خون جگر پلایا۔ جب تو بیمار ہوتا تھا ماں بیمار ہو جاتی تھی، جب تو پیشاب بولو پراز بستر پہ کرتا تھا ماں گیلے بستر پہ سوتی تھی، تجھے سینے پہ سلاتی تھی، کس خدشے کو سامنے رکھ کر کے کہیں میرے بچے کی پسلیاں نہ چل جائیں، اس سے نمونیا نہ ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں صاحب اپنی ماں کو رلاتے ہو، اپنی ماں کو تڑپاتے ہو، تم کیا جانو
ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، تم کیا جانا ماں کا ادب و احترام اور ماں کی خدمت کس طرح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بیٹا پوری زندگی نچھاور کر دے اپنی ماں پہ، خوب خدمت کرے، قدموں کو چومے، دست بوسی کرے، کاندھوں پہ بٹھا کر کے حج عمرہ طواف کروائے، لیکن یاد رکھنا بیٹا اپنی ماں کی اس رات کبھی حق ادا نہیں کر سکتا جس رات میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور بیٹے کو اپنے سینے پہ سلایا تھا۔ بیٹا ایک رات کبھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ یہ ماں کا جگر ہے، تڑپاتے ہو، اگنور کرتے ہو، رلاتے ہو، لیکن بیچاری کبھی بد دعا نہیں کرتی۔ وہ تو دودھ پلا کے بھی قرض نہیں مانگتی، پیٹ میں رکھ کے بھی عوض نہیں مانگتی، بدلہ نہیں مانگتی، سب سے لڑ جاتی ہے بچے کی خاطر، بدلہ نہیں مانگتی، تھک کے دیتا ہے بیٹا پھر بھی دعائیں دیتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، صدقہ بھی دے دیا ہے، نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا، طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ قیامت جیسا اس کے دل پہ منظر ٹوٹ جاتا ہے کہ رشتہ جس کی بیٹی کبھی جڑ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ آج دعاؤں کے لیے ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہو، میں کہتا ہوں بند کرو یہ نوٹنکی، کٹورا لے کر کے ہاتھوں میں بھیک مانگنے والوں، یہ ناٹک مت کرو، یہ ڈرامہ مت کرو۔ ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے اور اللہ اکبر کبیرہ، علماء سے جا کر کے دعاؤں کی بھیک مانگ رہے ہو، پیر فقیروں کے آستانوں پہ جا کر کے دعاؤں کی خیرات مانگ رہے ہو۔ ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے، باپ گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ یاد رکھنا پیر فقیر کی دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہیں، علماء کی دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہیں۔ پہلے اگر بیٹے کے حق میں کسی کی دعا قبول ہوتی ہے یا تو ماں کی ہوتی ہے یا باپ کی ہوتی ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے، منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ باقی بستامی کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ 11 سال بستام کے جنگل میں پتے چبائے، در جلوہ حضوری سے ہم کنار نہ ہو سکے، رات کو گھر کو واپس آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ماں بیدار ہوئی، آپ نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، سب سو جاتے ہیں لیکن تمہارے لوٹ کے آنے تک، پلٹ کے واپس آنے تک یا تو ماں جاگتی رہتی ہے یا باپ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا، حرکت کرتا رہتا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہر رشتے کا بدل ہے، ہر رشتے کا بدل ہے۔ بی بی کے بعد بی بی ملنا بھی ممکن ہے، اللہ اکبر۔ دوست کے جانے کے بعد دوست بھی ملنا ممکن ہے، ماں کے جانے کے بعد ماں نہیں ملتی، باپ کے جانے کے بعد باپ نہیں ملتا۔ یہ مولانا ہاشم القادری صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی جناب حافظ محمد جابر صاحب الحمدللہ چوٹی کے حافظ قرآن تھے، ایک بہترین قاری قرآن تھے، بڑے بڑے اچھے حافظ۔ ان کے والد صاحب کا چہرہ دیکھ کر کے گھبرا جاتے تھے، کن راہوں سے حافظ جابر نکل جاتے تھے، حافظ نکلنے میں ڈرتے تھے، اتنے بہترین حافظ تھے۔ لیکن جب انتقال ہوا صدمہ آیا ہمارے بھائی پہ، اللہ قاری صاحب کی مغفرت فرمائے۔ یاد رکھنا انسان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا قسم خدا کی، بیٹے سب یتیم نہیں ہوتے، بڑا یتیم ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا چھوٹوں کو تو باپ کی شکل میں ذمہ دار بھائی سرپرست مل جاتا ہے، وہ یتیم ہوتا، چھوٹے یتیم نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں باپ کے جانے کے بعد باپ نہیں ملتا، ماں کے جانے کے بعد ماں نہیں ملتی۔ ماں نے دروازہ کھولا، بایزید بستامی کو سینے لگایا، رو کر کے بولے ماں جس غرض کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ پوری ہو نہ سکی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بیٹا تیری راہ کا مسافر بنا تھا، اسے اس کے مقصد میں 100% کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ باقی اٹھے ہوئے ہاتھ
ابھی نیچے بعد میں آئے تھے. اللہ رب العزت نے بایزید بسطامی کو کامیابی سے آراستہ پہ راستہ متصف فرما دیا. بایزید اپنی ماں کے قدموں کو چوم کے بولے کبھی زندگی میں موقع ملے تو ماں کے قدموں کو چوم لینا, اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کسی پیر کے قدموں میں جنت نہیں ہے. پیر کے قدموں میں مت گرنا, اگر گرنا ہے تو ماں کے قدموں میں گرنا, اگر گرنا ہے تو باپ کے قدموں میں گرنا. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا, اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. کس کے پیروں کے نیچے جنت ہے, سوچو اس کے سر کا مقام کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, فیضان اولیاء کرام. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ماں سے بڑھ کے کوئی نام, بہت اچھے, ماشاءاللہ. ماں ماں ہے, ماں سے بڑھ کے کوئی نام مجھے بولو نہیں ہو سکتا. پہچانو ماں کو, پہچانو باپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاکِین, اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, پڑوسیوں کے ساتھ. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, پڑوسیوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, قریب کے پڑوسی. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, دور کے پڑوسی. اب اس میں بہت سارے قول ہیں, پڑوسی, قریب, بعید. صرف جمہور علماء کا قول پیش ہوتا ہے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, قربہ سے مراد مسلمان پڑوسی, اور جنوب والجاری ذی القربہ والجاری الجنوب, والجاری الجنوب سے مراد دور کے پڑوسیوں سے مراد نون مسلم. ان سے بھی دقت نہ ہو, غیر مسلموں سے بھی تمہیں دقت نہ ہو, ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو. انہیں بتاؤ مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا, وہ محبت کرتا ہے. اخلاق سے مارو جسے مارنا ہے, پیار سے مارو. حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو. غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر, اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو. شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا, محمد کا وفادار بنے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا تیری ہوگی جس فیلڈ میں جائے, کامیابی تیرے قدموں کو بوسے لے گی, تیرے قدموں کو چونے گی. سیاستداں بہت ہیں لیکن جواب ہے اسد الدین اویسی کی. بولو نام ہی کتنا پیارا رکھا, اسد الدین, دین کا شیر. پارلیمنٹ سے دیکھو, زمین سے اٹھ کر کے وہ آدمی آج عزیزان ملت اسلامی, صرف مسلمان نہیں, ہندوستان کا ہر وہ ناگرک جو انصاف کی امید لگا کر کے رکھتا, کسی اور سے نہیں. ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بودھ ہو, کرسچن ہو, کوئی ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, اگر انصاف کی امید کسی سے ہے تو وہ اسد الدین اویسی سے ہے. وہ سب کی بات کرتے ہیں, اللہ کی قسم. دیکھو بہار میں جلوے, بولو بولو جلوے ہیں, لیکن ہم لوگ ہماری جو بات کریں ہم اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہو میرے بھائی, ورنہ گرفت بھی ہو سکتی ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. بڑھیا گئی تھی حضرت یوسف کو خریدنے, کہا تیرے پاس کچھ نہیں ہے. بولے میں نہیں خرید سکتی, لیکن جب یوسف کے خریداروں کی بولی لگے گی, بلایا جائے گا, اس ضعیفہ کا بھی نام آ جائے گا. تمہارے ایک ووٹ سے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن جو تمہارے حضور کی عزت کی بات کرے, ناموس رسالت کی بات کرے, جو دین اسلام کی بات کرے, جو تمہاری بات کرے, تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. انجام کیا ہوگا, ریزلٹ کیا ہوگا, وہ تمہارے میرے بس کی بات نہیں, وہ اختیار اللہ کو ہے, اللہ کے دست قدرت میں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں اس کے پیچھے چلنا جو حضور کی بات کرے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سماء و سمک, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبر
بری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے بایزید بستامی اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے کر کے بولے کامیابی جنگل میں تلاش کر رہا تھا صحرا میں تلاش کر رہا تھا کامیابی بیٹے کی جنگل میں نہیں کامیابی ہر بیٹے کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا باپ کے قدموں کے نیچے ہے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی ہے ابھی ماضی قریب میں آپ نے صوفیہ قریشی کو دیکھا وہ جنرل وہ کنرل اللہ اکبر کبیرہ اس لڑکی نے بتا دیا کہ ہم کل بھی اپنے ملک سے محبت کرنے والے تھے آج بھی محبت کر رہے ہیں قیامت تک ہمارے بچے بھی اس ملک سے محبت کرتے رہیں گے وفاداری کا پیغام دیتے رہیں گے صوفیہ قریشی نے کہا تھا عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں لوگوں صاحب ایمان جائیں گے اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے تو آپ لوگوں سے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو بزرگان دین کے اللہ اکبر عرس مناتے ہیں ان کے مزاروں پہ عرس کی محفلیں سجاتے ہیں ان میں کسی عالم کو مدعو نہیں کرتے کسی خطیب کو اللہ اکبر نہیں بلاتے کسی شاعر کو نہیں بلاتے قرآن کی تلاوت کرنے والے اچھے مقری قاری کو نہیں بلاتے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ حضرات گرامی کوئی عثمان بھارتی کو بلا رہا ہے کوئی شیخ چلی کو بلا رہا ہے کوئی اللہ اکبر کبیرہ تسلیم عارف اور ٹینا پروین کے وہاں مقابلے ہو رہے ہیں تاج گڈو کو وہاں بلوایا جا رہا ہے اور بدتمیزی وہاں ہوتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ ایسے لوگوں کا مقصد جو ہے نا وہ دین کو پروموٹ کرنا نہیں ہے ایسے لوگوں کا مقصد جو ہے نا اولیاء اللہ کی وچار دھارا کو عزیزان ملت اسلامیہ لوگوں تک پہنچانا نہیں ہے عوام تک پہنچانا نہیں ہے یہ لوگ جو ہے نا اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جو شیخ چلی کو بلوا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مقابلے کروا رہے ہیں عریانیت کا میسج دے رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے عورتیں بھی وہی ہیں ہماری بہن بھی وہی ہیں بیٹی بھی وہی ہیں جوان بچے بھی وہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اللہ والے کے عرش میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو عرش کی محفل میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو اللہ کے ولی کا فیضان حاصل کرنے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے ولی کا فیضان تمہیں ایسے حاصل نہیں ہوگا ہرگز قسم خدا کی حاصل نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی تم سے ناراض ہو جائے گا اور یاد رکھو جب اللہ اکبر کبیرہ عثمان بھارتی آئے گا بدتمیزی کرے گا شیخ چلی آئے گا وہ بدتمیزی کرے گا یہ لوگ آئیں گے یہ بدتمیز قسم کے لوگ آئیں گے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے ولی تم سے ناراض ہو جائیں گے اور یاد رکھنا ولی کی ناراضگی اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے ولی ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم عرش کی محفل سجائیں ولی اللہ کا فیضان صاحب مزار کا فیضان ہمیں بھی ملے ہمارے بچوں کو بھی ملے ہمارے رشتہ داروں کو بھی ملے پوری بستی کو ملے تو ایسا کرو جیسے ننگلا گنیش کے رامپور کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے کیا ہے محفل سجائی منبر رسول بنایا اور منبر رسول لگانے کے بعد سجانے کے بعد سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوئی حمد باری تعالیٰ ہوئی نعت رسول مقبول ہوئی پھر اللہ اکبر کبیرہ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ عرس مقدس خواجہ کا ہندوستان سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی واہ یہ کیا مطلب ہے کہ تاج گڈو آگا صاحب یہ کون سا مطلب ہے کہ صاحب شیخ چلی آگا بولیے اس دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ کون سی وچار دھارا ہے یہ کون سے ولی کی وچار دھارا ہے اللہ کے ولی تو کھیل تماشے اور ڈراموں سے بچانے کے لیے آئے انہوں نے تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو نیک راستے کا مسافر بنا دیا حضور کا عاشق بنا دیا ہاتھ پکڑا ننگلا گنیش سے تو پہنچا دیا مدینے کی سرحدوں پہ لگا دیا حسین کا دیوانہ بنا دیا
اور تم لوگ اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ والوں کے نام پہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. آج ہی کی بات بتا رہا ہوں. کہیں سے نکل رہا تھا اور شادیوں کا بہت زیادہ ماحول چل رہا, کثرت کے ساتھ شادی براتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو گاڑی بھی کھلی چھت جو بولتے ہیں سنوف والی, وہ کھلی ہوئی تھی. کچھ تو اسی میں سے بندروں کی طرح جھانک رہے تھے اور کچھ کھڑکیوں میں شیشے نیچے تھے, گردنیں نکالے ہوئے تھے. اتنے بے وقوف ہیں, اتنے لوگ مر گئے, گردنیں باہر ہیں, کٹ گئی پتہ ہی نہیں. تو گانے بج رہے تھے اور وہ سنوک میں سے کچھ ناچ رہے, کچھ مطلب کیا ہے گردنیں نکال کے ناچ رہے تھے. گردنیں ہل نہیں تھی, ہل نہیں پا رہا, مگن ایک کیفیت تھی, جنون تھا. یہاں تک تو چلو چل رہا, یہ تو عام ہو گیا. نوجوان تو بس ان سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جو بات میں بتانے جا رہا ہوں. ادھر دیکھیں آپ چکر میں نہ پڑے, ادھر دیکھیں. اس بات کو سنو, دیکھو سننے والی بات ہے, اس کو سن لو. اگر نہیں سن پاؤ گے تو پچھتاؤ گے. سنو توجہ کے ساتھ. جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات سنو, وہ کام کی بات سنو. اور اس پہ جتنا رویا جائے, جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے. وہ لڑکے تو ناچ ہی رہے تھے, اپنی گردنوں کو ہلا رہے تھے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جو جوان لڑکیاں ان گاڑیوں کے اندر بیٹھی تھی, وہ لڑکیاں بھی ناچ رہی تھی. چہرہ ایک مرتبہ گیا تو ہمارا اس طرف چہرہ بھی نہیں. یہ حالات ہے. پہلی چیز تو یہ جہاں جوان لڑکی, وہاں جوان لڑکیاں کی کار میں بیٹھ کر کے جا رہی ہیں. اور پھر بے حیائی اس قدر عروج کو پہنچ گئی, اس قدر عروج کو پہنچ گئی کہ ہماری جوان بیٹی بھی اللہ اکبر کبیرہ ناچ رہی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اس جوان بیٹی کی جب شادی ہوگی اور وہ ماں بنے گی, اس کی گود سے جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ امام حسین کا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا وہ زندہ دل ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ بے حیا ہوگا, اس لیے کہ ماں بے حیا, بیٹا بے حیا, ماں بزدل, بیٹا بزدل. اللہ کی قسم, زندہ دل بچے انہی بچیوں کی کوکوں سے, انہی ماں کی کوکوں سے جنم لیتے ہیں جو گانے نہیں سنتی, حضور کی باتیں سنتی ہیں. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, کیا بات ہے بھائی, واہ. جو گانے نہیں, حضور کی باتیں سنتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ, اپنی بچیوں کو بھی اس وچاردھارا سے جو اولیاء اللہ کی وچاردھارا ہے انہیں بھی بتاؤ, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, اور یہ سمجھاؤ ان بے حیا بے غیرت کمیٹی والوں کو بھی, ان اراکین عرش کو بھی سمجھاؤ, انہیں بتاؤ عرش کا مطلب یہ نہیں ہے, عرش کا مطلب یہ ہے محفل سجے, شیخ چلی نہیں, حضور سید رضوان میاں صاحب ہونے چاہیے, افروز میاں ہونے چاہیے, ہاشم القادری مولانا صاحب ہونے چاہیے, زبیر رضا حسانی ہونے چاہیے, ناکخواں ہونے چاہیے, علماء اہل سنت کا قافلہ منبر پر سجا ہوا ہونا چاہیے. علماء آئیں گے, اولیاء اللہ کی باتیں کریں گے, صاحب مزار کا اتنا فیضان ملے گا, بستی میں جو بیمار ہوں گے انہیں شفا مل جائے گی, جو مقروض ہوں گے قرض سے نجات مل جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, فیضان اولیاء اکرام, زندہ باد, زندہ باد. اولیاء اللہ آج بھی پاور والے ہیں, ہمیں ان سے لینا نہیں آ رہا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوقی یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہم نے کیا سیکھا مزاروں پہ جانے کے بعد, ہم نے سیکھ لی سب سے بڑا کام ہے کہ 5000 والی چادر پیش کر دو. ہمیں معلوم ہے کہ اس سے فیضان ملے گا, نہ میرے بھائی, چادر چڑھانے سے فیضان نہیں ملے گا. ہو سکے تو جا کر کے قرآن پڑھ پڑھا اصال ثواب کر, ہو سکے تو اللہ اکبر کبیرہ کہ وہاں جا کر کے جو غریب ہو ان کی مدد کر دے. 5000 کی چادر وہاں پیش نہ کر کے 5000 روپے کسی یتیم بچی کے دامن میں لا کر کے ڈال دے. یتیم بچی کو خوشی ملے گی, بیوہ عورت کو خوشی ملے گی. ان مجاوروں کو مت دے 10,000 کے لفافے, بند نظرانے ان کے حجرے میں جا کر کے ان سے مصافحہ مت کر, ان کے قدموں میں مت گر, وہاں مارا پھر رہا پیر جی مجھے بچا لو.
میاں مجھے بچا لو، میاں برباد ہو گیا، اتنا کچا تیرا ایمان ہو گیا، میاں تجھے بچائے گا، تجھے کوئی نہیں بچائے گا، تجھے اللہ بچائے گا۔ بولو کون بچائے گا؟ اللہ تجھے بچائے گا۔ مارا پھر رہا ہے، اللہ اکبر، 10,000 وہاں دے کر کے آیا، پیر نے تیرے لیے دعا کر دی، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، 10,000 روپے کسی بیوہ کی گود میں لا کر کے ڈال دیتا، وہ بیوہ عورت اپنے بچوں کو کھلاتی۔ یاد رکھنا 10,000 روپے وہ اس مجاور کے پیٹ میں جائیں گے، اس کے بعد خاک میں مل جائیں گے، مجاور کے بچوں کے پیٹ میں جائیں گے، وہ نذرانہ اللہ اکبر کبیرہ خرد و نوش کے اشیاء کی شکل میں پیٹ میں جا کر کے وہ خاک میں مل جائے گا۔ لیکن جب تو کسی یتیم کو وہ اللہ اکبر کھانا کھلائے گا، جب تو کسی یتیم کی پرورش کرے گا، تیرے پیسے سے جب وہ سامان لا کر کے کھائیں گے، وہ بیوہ اپنے بچوں کو کھلائے گی، اس بیوہ خاتون کے بچوں کے شکم میں، اس بیوہ عورت کی بیٹیوں کے پیٹ میں، اس بیوہ خاتون کے پیٹوں کے شکم میں جب تیرا پیسہ دیا ہوا اور وہ سامان خرید کے اپنے بچوں کو کھلائے گی، تو یاد رکھنا یہ بیوہ کے بچوں کا کھایا ہوا پیٹ میں پہنچے گا، اور پیٹ میں پہنچ کے ان کا کھایا ہوا زمین پر نہیں آئے گا، خاک میں نہیں ملے گا۔ میں ان علماء کرام کی موجودگی میں، بالخصوص اولاد رسول حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، جب یتیم بچے کھاتے ہیں، ان کے پیٹوں میں جاتا ہے، ان کا کھایا ہوا زمین پہ نہیں آتا، ان کا کھایا ہوا اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مدرسے کے بچے اللہ اکبر کبیرہ آ کر کے تمہارے دسترخوانوں سے کھاتے ہیں، وہ مدرسے کے بچے ہیں، لیکن حقیقت میں در اصل وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر رسول اللہ کو اپنے گھر بلانا چاہتے ہو، کھانا کھلانا چاہتے ہو، تو حضور کے مہمانوں کو کھلا دو، مصطفیٰ جان رحمت کے مہمانوں کو بلاؤ، مہمانان رسول کو کھانا کھلاؤ، ان کے پیٹوں میں پہنچے گا، قرآن پڑھنے والے کھائیں گے، ان کے پیٹوں میں پہنچ کے اللہ کے عرش میں وہ خوراک پہنچے گی، وہ کھانا پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی آؤ، آ کر کے دل کھول کر کے خرچ کرو، لیکن چادریں چڑھا کے نہیں، تاج گڈو کو بلا کے نہیں، شیخ چلی کو بلا کے نہیں، علماء کو بلاؤ، بیواؤں کو اللہ اکبر راشن کی کٹیں تقسیم کر دو، یتیموں کی مدد کر دو، اولیاء اللہ کے نام پہ آپ تقسیم کر دو، یہاں بھی ولی کا فیضان ملے گا، آخرت میں بھی ولی کا فیضان ملے گا۔ قیامت کے دن جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا، یار یار کو نہیں پہچانے گا، رشتہ دار سے اجتناب کرے گا، یار سے گریز کرے گا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، مونس و غمخوار نہ ہوگا۔ یاد رکھنا یہ اولیاء اللہ آئیں گے، غوث اعظم آئیں گے، غریب نواز آئیں گے، صابر پاک آئیں گے، وارث پاک آئیں گے، مخدوم پاک آئیں گے، عزیزان ملت اسلامیہ نظام الدین آئیں گے، قطب الدین آئیں گے، حافظ شاہ جمال اللہ آئیں گے، شاہ جی محمد شیرنیت پیلی بھیتی آئیں گے، اعلیٰ حضرت آئیں گے، دار الشریعہ آئیں گے، حضور سید جمال شاہ رحمت اللہ علیہ اجمعین آئیں گے۔ یاد رکھنا ان کے جسموں پہ اونی لباس پڑا ہوگا، اس سے دھاگے نکلے ہوئے ہوں گے، جو لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان دھاگوں کو پکڑیں گے، راہ پلشرات کو عبور کریں گے اور جنت میں انٹری لے لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ جواب جنت میں جا کر کے لکھ لو گے آپ، ان کے اگر نقش قدم پہ چلو، ان کا مشن نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، ان کے مزاروں کے پاس میں مسجدیں ملیں گی، مسجدیں اس بات پہ دال اور قرینہ ہیں یہ اولیاء اللہ نمازی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بریلی شریف میں دیکھ لو، اعلیٰ حضرت کے مزار کے برابر میں رضا مسجد، اجمیر شریف میں دیکھ لو، غریب نواز کے مزار کے برابر میں اکبری مسجد۔ بولو یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے مزارات کے قریب میں، قرب میں مساجد کا ہونا یہ بتاتا ہے یہ نمازی ہوتے ہیں۔ اور بے نمازی ہواؤں میں اڑتا ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا، البتہ پیر تو ہو سکتا۔ پیر کے لیے ضروری ہے وہ پہلے نمازی ہو،
پیر کے لیے کیا ہو شرط ہے بولو؟ نمازی ہو. اور اگر بے نمازی ہے شیطان کا پکا والا چیلا ہے، وہ تو آرام سے سویا ہوا ہے، اسے ڈیوٹی پہ لگا دیا، میرے چیلے میرا کام تو ہی کرتا رہے، شاباش. اس کی مدد شیطان کرتا ہے، بوتل میں آگ لگا دیتا ہے. پیر بڑا پوچھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ سب مطلب کیا ہے، جادوگری ہو رہی ہے. بولو کیا ہو رہا ہے؟ جادوگری ہو رہی ہے. بوتل میں آگ لگانا. آپ نے اجمیر شریف میں دیکھا ہوگا کاجو والے بابا کاجو نکالتا تھا. یہ بھی مطلب کیا ہے، اس کا ہاتھ کا مطلب کیا تھا، وہ تھا ہاتھ کی صفائی تھی. اللہ سلامت رکھے حضرت. تو وہ ہاتھ کی صفائی تھی. ہمارے حضرت کو سلامت رکھے، اس کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں میں. ہاں پہلے وہ سدھرے تب دعا کریں گے، ورنہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ. حضرات گرامی، تو وہ ہاتھ کی صفائی تھی. آستین میں پہلے کاجو بادام لا کے رکھتا تھا. آلریڈی بابا کاجو نکال دے، جھٹکا مارا، کاجو ہاتھ پہ دی تھی. اب بھائی کاجو نکالنے کی اگر تو مشین ہے، فیکٹری ہے، تو کیوں کاجو دے کے 50 روپے کا لفافہ مانگ رہا؟ بیٹھ گیا نا اپنے گھر میں حجرے میں آ کے اور کاجو نکالتا رہے. لوگ کشمیر سے لینا بند کر دیں گے بادام، یہیں پورے انڈیا میں تو سپلائی کری. تو اس سے بڑی کوئی فیکٹری مشین نہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہے کپڑے دھونے کی مشین، پھولا دھان نکالنے کی مشین، گیہوں نکالنے کی مشین. اور یہ کون سی مشین ہے؟ یہ ہے بادام نکالنے کی مشین. یہ تو ہوگا، لیکن نہیں، لوگ سمجھتے نہیں یار اگر یہ بادام ہی نکال رہا تو پھر یہ 50 روپے کیوں مانگ رہا، یہ 100 روپے کیوں مانگ رہا ہے؟ ہمارے لوگ خوشی کے ساتھ دے کر کے آ رہے. کچھ تو غریب نواز کے مزار پہ حاضری دینے نہیں جا رہے، کاجو والے بابا سے ملنے جا رہے ہیں. اتنے کچے ایمان ہو گئے مسلمانوں کے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہمارا رب فرما رہا اے میرے بندو تم میری عبادت کرو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی وہ ہے جس میں خدا کی عبادت ہو، بندگی ہو. بنا بندگی کے تو زندگی شرمندگی ہے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا اگر تو خجالت سے بچنا چاہتا ہے، رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج مسجدیں جا کر کے دیکھ لو، دلہن کی طرح سجائی جا رہی ہیں، لیکن نمازیوں کی کمی چل رہی ہے. پچھلے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. کسی نے کہا حضرت میں سارا پتھر میں دے دوں گا مسجد میں جب بچھے گا، ٹائلز میں دے دوں گا حضرت، اینٹیں میں دے دوں گا، بجر فٹ میں دے دوں گا، سیمنٹ میری طرف سے ہے. سیمنٹ آپ دو گے، اینٹوں کا بندوبست آپ کرو گے، پتھر کی بیوستہ آپ کرو گے. مجھے بتاؤ تو صحیح سریے کا انتظام آپ کرو گے، یہ مٹیریل کا انتظام آپ کرو گے، مسجد کو آپ بناؤ گے، لیکن مسجد میں نماز کون پڑھے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی تو تیار ہو جائیے. اپنی چبینوں سے اللہ کے گھر کو سجا دیجئے. مسجد کو ضرورت تمہارے ٹیلز اور پتھر کی نہیں ہے، مسجدوں کو ضرورت تو قرآن پڑھنے والوں کی ہے. مسجد کو ضرورت تو نماز پڑھنے والوں کی ہے، سجدے کرنے والوں کی ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کتنا پیارا دین ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں ہمارا. مذہب اسلام کا کوئی ثانی نہیں، مذہب اسلام کا کوئی جواب نہیں. دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی پردے پہ مذہب اسلام جیسا مقدس دین آپ کو نظر نہیں آ سکتا. آپ عبادت گاہوں کا حال تو دیکھو، وہاں پہ فلاں قوم کی فلاں برادری کی انٹری ہے اور فلاں کاسٹ کی انٹری بین کر دی گئی. یہاں پر راجپوت آئیں گے، راجپوت کے علاوہ نہیں آئیں گے. لیکن مذہب اسلام کی خوبصورتی اس کا کوئی جواب نہیں. کسی بھی کاسٹ کا ہو، غریب ہو امیر ہو، گولا ہو گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، عالم صاحب ہو یا غیر عالم ہو، مفتی صاحب ہو یا غیر مفتی صاحب ہو، سب کی انٹری ہے اللہ کے گھر میں.